ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چاہیں تو اسرائیل کو غزہ میں واپس بھیج کر حماس کو ختم کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور توقع ہے کہ وہ اچھے برتاؤ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو حماس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر وہ حکم دے تو اسرائیلی فوج 2 منٹ میں غزہ کے اندر جا کر حماس کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے ثمرات سامنے آنے لگے اور 9 روز سے بند طورخم بارڈر پر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کھلنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے حکام نے سرحد کھولنے پر اصولی اتفاق کر لیا۔ اگر کوئی اور تنازع نہ ہوا تو سرحد کھول دی جائے گی۔ اس سے قبل آج دوپہر NLC حکام نے کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر طورخم ٹرمینل پر نصب کر دیا اور کسٹم عملے سمیت دیگر متعلقہ تمام محکموں کے اہلکاروں کو ہنگامی بنیادوں پر ٹرمینل بلایا گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ نئی دہلی میں دیوالی کے موقع پر کی گئی آتش بازی کے باعث فضائی آلودگی میں اضافہ ہو گیا۔ دیوالی کی تقریبات سے نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 772 تک پہنچ گیا۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار سے لاہور سمیت پاکستان کے مشرقی شہروں کی فضا آلودہ ہونے لگی۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ قطر میں مذاکرات تحریک طالبان افغانستان سے ہوئے۔ خواجہ آصف نے کہا عمران خان تحریک طالبان پاکستان TTP سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے بچوں کے قاتل ہیں، ان سے بات چیت نہ کی ہے نہ ہی آئندہ کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام بادشاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ قطر میں پاک افغان سمجھوتے پر عمل درآمد کیسے ہوگا، اس پر استنبول مذاکرات میں بات ہوگی۔